بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے ہاتھ پر بھی کچھ بیچے، ان پہ احسان کریں۔ محمد بن مسلم ابو نائل اپنے گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب رہیں، کیونکہ اس گفتگو کی ہتھیار اور رفقا سمیت ان دونوں کی آمد پر کعب بن اشرف چونک نہیں سکتا تھا۔ اس ابتدائی مرحلے کو مکمل کر لینے کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کو چاندنی رات کو یہ مختصر دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوا۔ آپ نے بقیع غرقہ تک ان کی مشاہد فرمائی، پھر فرمایا اللہ کا نام لے کر جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ پھر آپ نے اپنے گھر پلٹ آئے اور نماز و مناجات میں مشغول ہو گئے۔ ادھر یہ دستہ کعب بن اشرف کے قلعے کی دامن میں پہنچا تو اسے ابو نائلہ نے قدر زور سے آواز دی۔ آواز سن کر وہ اس کے پاس آنے کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی نے، جو ابھی نئی نویلی دلہن تھی، کس کی بیوی نے؟ کعب بن اشرف کی، کہا اس وقت کہاں جا رہے؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے۔ کعب نے کہا یہ تو میرا بھائی محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ کا ساتھی ابو نائلہ ہے۔ دودھ کا ساتھی مطلب یہ ہے کہ رضائی بھائی تھے۔ کریم آدمی کو اگر نیزی کی مار کی طرف بھی بلایا جائے تو اس کی پکار پر بھی وہ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ باہر گیا، خوشبو میں بسا ہوا تھا اور سر سے خوشبو کی لہریں پھوٹ رہی تھی۔ ابو نائلہ نے اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ جب وہ آ جائے گا تو میں اس کے بال پکڑ کر سونگوں گا، جب تم دیکھنا کہ میں نے اس کا سر پکڑ کر اسے قابو میں کر لیا تو اس پر پل پڑنا اور اسے مار ڈالنا۔ چنانچہ جب کعب آیا تو کچھ دیر باتیں ہوتی رہی، پھر ابو نائلہ نے کہا ابن اشرف کیوں نہ شیب عجور تک چلے، ذرا آج رات باتیں کی جائے۔ اس نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو چلتے ہیں۔ ان پر سب لوگ چل پڑے۔ اثناء راہ میں ابو نائلہ نے کہا آج جیسی عمدہ خوشبو تو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ آواز آ رہی ہے نا؟ اچھا، یہ سن کر کعب کا سینہ فخر سے تن گیا، کہنے لگا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے۔ ابو نائلہ نے کہا اجازت ہو تو ذرا آپ کا سر سونگ لوں؟ وہ بولا ہاں ہاں۔ ابو نائلہ نے اس کے سر میں اپنا ہاتھ ڈالا، پھر خود بھی سونگا اور ساتھیوں کو بھی سونگایا۔ کچھ اور چلی تو ابو نائلہ نے کہا بھائی ایک بار اور؟ کعب نے کہا ہاں ہاں۔ ابو نائلہ نے پھر وہی حرکت کی یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ اور چلی تو ابو نائلہ نے پھر کہا کہ بھائی ایک بار اور۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کی بار ابو نائلہ نے اس سر میں ہاتھ ڈال کر ذرا اچھی طرح پکڑ لیا تو بولے لے لو اللہ کی اس دشمن کو۔ اتنے میں اس پر کئی تلوار پڑی لیکن کچھ کام نہ دے سکے۔ یہ دیکھ کر محمد بن مسلمہ نے جٹ اپنی کدال لی اور اس کے پیڑوں پر لگا کر چڑھ بیٹھے۔ کدال آر پار ہو گئی اور اللہ کا یہ دشمن وہی ڈیر ہو گیا۔ حملے کے دوران اس نے اتنی زبردست چیخ لگائی تھی کہ گرد و پیش میں ہلچل مچ گئی تھی اور کوئی ایسا قلعہ باقی نہ بچا تھا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ کارروائی کے دوران حارث بن اوس کے بعض ساتھیوں کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کی جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ چنانچہ واپسی پہ جب یہ دستہ ہرہ غریس پہنچا تو دیکھا کہ حارث ساتھ نہیں ہے، اس طرح سب لوگ وہیں رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد حارث بھی ان کی نشانات قدم دیکھتے ہوئے آ پہنچے۔ وہاں سے لوگوں نے انہیں اٹھا لیا اور باقی حرکت پہنچ کر اس نے زور کا نعرہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنائی پڑا۔ آپ سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے اسے مار لیا ہے، چنانچہ آپ نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر جب یہ لوگ آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا افلحت الوجوہ، یہ چہرے کامیاب ہو رہے۔ ان لوگوں نے کہا ووجہک یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ بھی اے اللہ کے رسول، اور اس کے ساتھ ہی اس طاغوت کا سر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و ثنا کی اور حارث کے زخم پر لعاب دہن لگا دیا جس سے وہ شفایاب ہو کر آئندہ کبھی تکلیف نہ ہوئی۔ ادھر یہود کو جب اپنے طاغوت کعب بن اشرف کے قتل کا علم ہوا تو ان کی ہٹ درم اور ضدی دلوں میں رعب کی لہر دوڑ گئی۔ ان کو سمجھ میں آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ محسوس کر لیں گے کہ امن و امان کے ساتھ کھیلنے والے، ہنگامے اور اضطراب برپا کرنے والے اور عہد و پیمان کا احترام نہ کرنے والے پر نصیحت کارگر نہیں ہو رہی تو آپ علیہ السلام طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہ کریں گے۔ اس سے انہوں نے اپنی اس طاغوت کی قتل پر چو نہ کیا بلکہ ایک دم سادے پڑے رہے، ایفائے عہد کا مظاہرہ کیا اور ہمت ہار بیٹھے، یعنی سام تیزی کے ساتھ اپنی بلوں میں جاگ اٹھے۔ اس طرح ایک مدت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیرون مدینہ سے پیش آنے والے متوقع خطرات کا سامنا کرنے کے لیے فارغ ہو گئے اور مسلمان بہت سی اندرونی مشکلات کی بارِ گراں سے سبکدوش ہو گئے جس کا اندیشہ انہیں محسوس ہو رہا تھا اور جن کی بو وقتاً فوقتاً وہ سونگتے رہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی یہ بات؟ اچھا، اب یہ اس میں بس نوٹ کرنے والی یہی بات ہے کہ کعب بن اشرف کون تھا، کب ان کو قتل کیا، 3 ہجری کو، کون سا دستہ آپ علیہ السلام نے بھیجا تھا، ابو
محمد بن مسلم انصاری کی سرکردگی میں، اور اس میں ایک نائلہ نام تھا، ابو نائلہ، جس کا نام سلکان بن سلامہ تھا، وہ اس کا رضائی بائی بھی تھا۔ یہ سارا کچھ اسی میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پورا پس منظر آپ کو بتایا تاکہ آپ کے لیے وہ آسانی بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب آ جاتے ہیں غزوہ بحران یا بحران، یہ بھی ایک غزوہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی وجہ کیا تھی، یہ کب لڑا گیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے کتنا جو ہے نا باہر مدینہ کے بعد اسٹے کیا تھا، وہ بتا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی فوجی طلایہ گردی تھی، جن کی تعداد 300 تھی۔ اس فوج کو لے کر رسول اللہ ماہ ربیع، تو اس میں 300 مجاہدین صحابہ جو ہے نا وہ شریک تھے غزوہ بحران میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول 3 ہجری میں، یہ بھی 3 ہجری کو لڑا گیا تھا، بحران نامی ایک علاقے کی طرف تشریف لے گئی تھی۔ یہ حجاز کے اندر فرح کے اطراف میں ایک مدنیات مقام ہے، اور ربیع الاخر جمادی الاولیٰ کی 2 مہینے وہی قیام فرمایا۔ اس کے بعد مدینہ واپس تشریف لائی، کسی قسم کی لڑائی سے سابقہ وہ پیش نہ آیا۔ لیکن غزوہ بحران بھی بدوں پر روب تارنے کے لیے آپ علیہ السلام نے یہ غزوہ لڑا تھا، لیکن اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ آپ علیہ السلام نے ٹوٹل 27 یا 25 غزوات میں شرکت کی، جس میں صرف 9 اس میں جنگ ہوئی ہے اور باقی میں جنگ نہیں ہوئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں سر یا زید ابن، بدو نہیں ہوتے، وہ دیہاتی قسم اعرابی جو لوگ ہوتے ہیں، جو لٹیرے تھے، جو راہزنی کرتے تھے، لوٹ مار وغیرہ، ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، تاکہ وہ ان سے لوگ بھی امن میں رہے اور یہ کام وہ چھوڑے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب